باکمال عامل کی جن سے لڑائی۔ اصلی عامل حضرات کو کسی جن سے مقابلہ کرتے ہوئے کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، یہ سن کر دل دہل جاتا ہے۔ بعض اوقات جن اور عامل کی لڑائی میں کسی ایک کی جان لازمی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے۔ ایک عامل اور جن کی خوفناک لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال پڑھیے۔ یہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جسے بچپن سے عامل بننے کا شوق تھا۔ میرے والد صاحب کو عملیات کا بہت شوق تھا، خود بھی عامل تھے، اور اکثر وہ اپنے پیر و مرشد پیر اللہ بخش شاہ مرحوم کے ساتھ رہتے تھے۔ جہاں بھی پیر صاحب جاتے میرے والد محترم کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے کام والد صاحب سے کراتے تھے۔ میری عمر 14 یا 15 سال تھی۔ میں اکثر ضد کر کے والد صاحب کے ساتھ اللہ بخش شاہ صاحب کے پاس چلا جاتا تھا۔ شاہ صاحب عجیب و غریب باتیں بتاتے تھے جو میری سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ شاہ صاحب اکثر بتاتے تھے کہ آج فلاں جگہ گیا تھا، جن معافی مانگ رہا تھا، آج فلاں جگہ گیا تھا، جن دیکھتے ہی بھاگ گیا اور لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ مجھے بھی عملیات سیکھنے کا شوق ہوا۔ میں نے والد صاحب سے تذکرہ کیا تو وہ ناراض ہونے لگے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے والد صاحب سے عرض کی کہ چلو مجھے عملیات نہ سکھائیں مگر کسی دن شاہ صاحب اور جن کی لڑائی ہی دکھا دیں۔ والد صاحب نے کہا اگر شاہ صاحب نے اجازت دی تو ساتھ لے چلوں گا۔ اسی دوران ہمارا ہمسایہ پریشان حال والد صاحب کے پاس آیا کہ اس کی جوان بیٹی بہت بیمار ہے، اس پر کسی جن نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور بیٹی کو جب دورہ پڑتا ہے تو وہ سر زمین پر ٹکا کر ٹانگیں اوپر کر لیتی ہے اور سر کے بل گھومنا شروع کر دیتی ہے اور گھنٹوں گھومتی رہتی ہے اور گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پردے کا کوئی ہوش نہیں رہتا، گھوم گھوم کر سر پر گومڑ سا بن گیا ہے۔ والد صاحب نے کہا یہ کام صرف اللہ بخش شاہ صاحب ہی کر سکتے ہیں اور میں شاہ صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ والد صاحب نے شاہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب دورہ پڑے تو لڑکی کو میرا سلام کہنا، جن ہوگا تو بول پڑے گا۔ والد صاحب نے ہمسائے کو کہا کہ جب لڑکی کو دورہ پڑے تو مجھے بلا لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن لڑکی کو دورہ پڑ گیا۔ ہمسائے نے بھاگ کر والد صاحب کو بلا لیا۔ والد صاحب جلدی جلدی اس کے گھر پہنچے، میں بھی ساتھ تھا۔ جیسے ہی والد صاحب نے لڑکی کو سلام کیا تو فوراً لڑکی کی آواز بدل گئی۔ مردانہ آواز میں کہا کہ اللہ بخش کو کہو اس معاملے میں نہ آئے، میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے ہیں۔ والد صاحب خاموش ہو گئے اور واپس آ گئے۔ اسی وقت اللہ بخش شاہ صاحب کے پاس روانہ ہو گئے اور سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے کہا جب بھی لڑکی کو دورہ پڑے فوراً میرے پاس آ جانا، میں ساتھ چلوں گا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کی کہ میں بھی یہ لڑائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے مجھے اجازت دے دی کہ والد صاحب کے ساتھ آ جانا۔ ایک ہفتے بعد ہمسایہ بھاگتا ہوا آیا کہ اس کی بیٹی کو دورہ پڑ گیا ہے۔ والد صاحب فوراً موٹر سائیکل پر شاہ صاحب کو لینے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں شاہ صاحب آ گئے۔ شاہ صاحب نے گھر والوں کو حکم دیا کہ فوراً چولہا جلائیں، اس پر بڑی دیگچی پانی کی گرم کرنے کے لیے رکھ دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ والد صاحب کو حکم دیا کہ کاغذ قلم تیار رکھنا، جب میں کہوں کہ اب کاغذ قلم دو تو فوراً مجھے کاغذ قلم تھما دینا۔ جیسے ہی میں، والد صاحب اور شاہ صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو لڑکی کی آواز بدل گئی۔ اس نے شاہ صاحب کو کہا میں نے منع کیا تھا نا کہ مت آنا، پھر بھی آ گئے ہو۔ مجھے شاہ صاحب نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے اور خاموشی سے ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ بیٹھے رہنا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بلا ہے جس کا نچلا جبڑا زمین سے نکل رہا ہے، پورے کمرے جتنا بڑا جبڑا تھا اور اوپر والا ہونٹ آسمان سے چھت پھاڑ کر آ رہا تھا۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے بہت سے اسپیکر مل کر اونچی آواز میں بات کر رہے ہوں۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کی۔ اس کے بعد باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاہ صاحب جن کے سینے پر سوار ہیں۔ پھر شاہ صاحب کو کسی نے اٹھایا۔ شاہ صاحب چھت تک اڑتے ہوئے گئے اور نیچے دھڑام سے گرے۔ شاہ صاحب نے پڑھائی تیز کر دی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاہ صاحب تکلیف میں ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ایسے نہیں مانے گا۔ شاہ صاحب کو جن نے اٹھا کر چارپائی پر پٹخ دیا۔
شاہ صاحب کے منہ سے خون جاری ہو گیا اور چہرے پر اذیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ شاہ صاحب نے والد کو حکم دیا کہ مجھے فوراً کاغذ قلم دو، یہ مجھے کھانا چاہتا ہے۔ شاہ صاحب انتہائی جلال میں تھے۔ شاہ صاحب میں ہلنے جلنے کی سکت نہیں تھی۔ والد صاحب نے کاغذ قلم دیا۔ شاہ صاحب نے کاغذ کو سینے پر رکھا اور انتہائی جلدی میں تعویذ لکھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جن شاہ صاحب کے جسم کی کھال کھینچنا چاہتا ہے، کیونکہ جسم کے مختلف حصوں سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب نے والد صاحب کو حکم دیا کہ فوراً اس تعویذ کو اس گرم پانی کی دیگچی میں ڈال دو اور ڈھکن کو آٹے سے بند کر دو اور دیگچی کے نیچے خوب آگ جلاؤ۔ والد صاحب بھاگ کر گئے اور تعویذ کو گرم پانی کی دیگچی میں ڈالا، آٹے سے بند کر دیا اور خوب آگ جلا کر واپس آ گئے اور گھر والوں سے کہا کہ خوب آگ جلاؤ۔ کچھ دیر بعد شاہ صاحب کے چہرے پر سکون کے آثار دکھائی دیے تو سب کی جان میں جان آئی اور جن نے شاہ صاحب سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ پھر جن کی چیخیں شروع ہو گئیں کہ میرا سارا خاندان جل گیا ہے، ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے باکمال عامل ہو، مجھے معاف کر دیں۔ شاہ صاحب نے کہا، نہیں، تو جھوٹا ہے، تو نے بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جن واسطے دینے لگا اور آخر میں رونے لگا کہ میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا ہے، میرا سارا خاندان اس دیگچی میں جل رہا ہے، خدا کے لیے معاف کر دیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تو معافی کے قابل تو نہیں ہے، اچھا جا، تجھے معاف کیا، مگر اس لڑکی کو آئندہ تنگ مت کرنا اور جانے کی نشانی بھی دے کر جاؤ۔ جن نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ اس طرف کبھی رخ نہیں کروں گا، اور گھر کے باہر والی دیوار دھڑام سے گر گئی، حالانکہ دیوار بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ شاہ صاحب نے کہا، یہ جن کے جانے کی نشانی تھی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ دیگچی اٹھا لاؤ۔ جب دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں خون بھرا ہوا تھا، جلا ہوا خون تھا۔ شاہ صاحب نے حکم دیا کہ اس دیگچی کو قبرستان میں نیچے کر کے دفن کر دیں تاکہ کوئی کتا وغیرہ خون کی بو پر دیگچی نہ نکال لے۔ لڑکی کی طرف توجہ کی تو وہ بالکل نارمل حالت میں تھی۔ اس دن کے بعد دوبارہ اس کی طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ شاہ صاحب سے واقعی جن ڈرتے تھے۔